طلحہ صابری صاحب 7ویں برسی کے موقع پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور منفرد انداز تھا ان کا، اور جو ان کا صوفیانہ انداز تھا جو پڑھا امر کر دیا کہ مزہ آ جاتا تھا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، رمضان کا مہینہ اور ایسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ اس وقت طلحہ صابری صاحب ہمیں جوائن کر چکے۔ طلحہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس دن ظاہر ہے ہم جو دکھ محسوس کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ شہادت کا دن ہے، آپ کے بھائی، میرا نہیں خیال کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے جیسی ان کی شخصیت یا آواز تھی، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ اور جیسا کہ آپ نے خود نے کہا، ان کا نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا، اور بس اس وقت ہم تو آپ کو بتا ہی نہیں سکتے اپنی فیلنگز۔ ہمارے ذہن میں تو وہی فلم اس وقت 7 سال پہلے والی وہی چل رہی ہے، اور آج ہم نے کل رات کو بھی ان کے لیے اس جگہ پہ ان کو مین شہید کیا گیا تھا، وہاں پہ ان کے لیے چراغاں، محفل نعت، محفل سماع رکھی ہوئی تھی، اور آج بھی ہم نے گھر پہ ان کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے برسی کا، ان کا عرس اپنے گھر پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ اور بس ہم تو امجد بھائی کو ہر وقت، ہر مائکرو سیکنڈ مس کرتے ہیں، ان کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں رہتی ہے۔ طلحہ صاحب، بس میں رمضان کے حوالے سے ہی جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں امجد صابری صاحب کا، تو اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں ہی شہید کیا گیا۔ ان کا رمضان بتائیے گا، رمضان میں ان کا معمول کیا ہوتا تھا، کیسا گزارتے تھے وہ اپنا رمضان؟ رمضان میں ان کا معمول یہی ہوتا تھا، اکثر بیشتر زیادہ تر تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کہیں کبھی کسی چینل پہ، کبھی کسی چینل پہ، کبھی کہیں، تو بامشکل شہادت سے پہلے میرا خیال ہے 1 یا 2 روزے انہوں نے ہمارے ساتھ گھر پہ گزارے ہوں گے، اور ان کے پاس ان کی یہی مصروفیات رہتی تھی، ہر وقت مصروف رہتے تھے وہ، زیادہ تر فیملی کو بہت کم ٹائم دے پاتے تھے رمضانوں میں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی انہیں ٹائم ملتا تھا تو وہ فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اچھا طلحہ صاحب، کوئی ایسی ایک یاد جو کہ آپ کو بہت ستاتی ہے اور آپ کو ان کے بارے میں خیال آتا ہے، ہم سے شیئر کیجئے۔ بھائی ان کے ساتھ دنیا بھر میں جانا، ان کے ساتھ شوز میں جانا، اور میرے ساتھ تو بالکل ان کا بچے جیسا تعلق تھا، تو ہمارے ہر وقت ساتھ رہنا، شوز میں جانا اور بیٹھ کے بات چیت کرنا، ہر چیز کے بارے میں مجھے بتانا۔ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، وہاں بیٹھ کے میرے ساتھ، ہمارے پاس ایک بال ہوا کرتی ہے پلاسٹک کی بال سے، وہاں بیٹھ کے میں اور امجد بھائی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور امجد بھائی ہمیشہ مجھے رمضانوں میں یہ کہا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے، وہ خود بھی پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے والد صاحب ان سے کہتے تھے اور وہ مجھ سے کہتے تھے کہ طلحہ میاں آپ مسجد میں جا کے نعت ضرور پڑھا کیجئے سحری میں، تو میں وہاں جا کے نعت شریف پڑھتا تھا۔ اچھا طلحہ صاحب، جو رشتہ تھا آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ وہ تو آپ نے بتایا، امجد صابری کا جو باقی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، کیسا تعلق تھا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں۔ بالکل بھائی، بچوں کے ساتھ بھی بالکل بہت اچھا، وہ سب کے ساتھ، وہ خود ایک بہت، آپ کو یہ بات معلوم ہی ہوگی، وہ خود ایک جالی قسم کے انسان تھے، اور بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے، اور سب سے بہت پیار محبت، یہاں تک کہ محلے میں بھی کسی کو ایک ٹھیک ٹھاک آ جائے اور وہ موجود ہو تو وہ ان کے لیے حاضر۔ میری بالکل طلحہ بھائی ان سے ملاقات ہوئی ہے جب وہ ادارے میں تھے، میرے ساتھ ایک ادارے میں انہوں نے کام بھی کیا۔ خیر وہ اس طرح کی شخصیت نہیں تھی کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچ سکے، اور بڑی ملنسار، بڑے خوش اخلاق، اور بڑا مجھے دکھ ہے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ کوئی اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور بول ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم اس وقت آپ کے اس غم میں برابر کی شریک ہے، بہت شکریہ۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس،
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।